کوئی اس فکر میں مبتلا ہے کہ وہ کس طرح آرٹ کی دنیا میں نام پیدا کرے، اور کوئی اس غم میں مبتلا ہے کہ اس کی گود میں پوتے کیوں نہیں، اپنے اپنے گرداب، اپنے اپنے بھنور۔ فطرت اگلے روز لاہور روانہ ہو گیا۔ فطرت گاؤں کی فضا سے تنگ آ کر لاہور پہنچ گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ لاہور ملک کا ثقافتی دارالحکومت ہے، اور اس نے آج تک جو خواب دیکھے ہیں وہ صرف لاہور میں پورے ہو سکتے ہیں۔ اس نے جاتے ہی میکلوڈ روڈ پر واقع خیابان ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرایا، جو روزانہ کرائے کے لحاظ سے مہنگا تھا، لیکن ماہوار کرائے میں خاصی بچت تھی۔ اس نے 1 ماہ کا پیشگی کرایہ ادا کر دیا اور اسے کمرہ نمبر 209 کی چابی تھما دی گئی، جو تیسری منزل پر واقع تھا، اور اس کی کھڑکی سڑک کی طرف کھلتی تھی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں کپڑوں کی الماری تھی، نہ فرش پر دری۔ کھڑکی میں پردے تھے، نہ پلنگ پر بستر، نہ ٹیبل لیمپ موجود تھا، نہ پانی کا تھرمس۔ بس فرش پر دیسی وضع کی ایک چارپائی بچھی تھی، اور ساتھ ایک چھوٹا سا میز اور ایک کرسی پڑی تھی۔ دیوار پر کپڑے ٹانگنے کے لیے کیل ٹھونکے گئے تھے، اور کیلوں کے نیچے پرانے اخبار چسپاں تھے تاکہ کپڑے سفیدی وغیرہ سے خراب نہ ہوں۔ فطرت اپنا مختصر سا سامان کمرے میں رکھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سڑک پر ٹریفک کا زور تھا۔ ٹیکسیاں، ٹانگے، اسکوٹر، سائیکل، ریہڑے آپس میں غلط ملت ہو رہے تھے۔ پیدل چلنے والے بھی غیر منظم تھے، کچھ فٹ پاتھ پر چل رہے تھے اور کچھ سڑک کے ساتھ ساتھ، جہاں سے جس کا جی چاہتا سڑک پار کر جاتا، اور گاڑی والے ہارن بجاتے رہ جاتے۔ اسی بھیڑ میں سڑک کے کنارے کے ساتھ ساتھ مزدور ریہڑے بہت سا فرنیچر لادے ریہڑے کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے جسم پر پھٹا ہوا پرانا کوٹ تھا، جس کے کالر پر بیل کی پنجابی کی طرح ریڑھے کا پٹا اور رسا کسا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں ننگے اور چہرہ اندر کو دھنسا ہوا تھا۔ فرنیچر کا بوجھ اس کی ہمت سے اسے آگے دھکا دیتا، اور جب سامنے کسی عورت یا بچے سے ٹکرانے کا خطرہ ہوتا تو بھاگ کر خود ہی ریڑھے کو روک لیتا۔ دھکیلنے اور روکنے کی یہ مشق خاصی صبر آزما تھی، جسے فطرت اوپر کھڑکی سے ایک مصور کی نظر سے دیکھتا رہا۔ اس نے ڈائری نکال کر میکلوڈ روڈ کے پس منظر میں اس مزدور کا اسکیچ بنانا شروع کر دیا۔ فطرت اس مزدور کے اسکیچ سے فارغ ہوا تو اسے ایک مریل سا گھوڑا نظر آیا، جو تانگے کے آگے جتا ہوا تھا۔ تانگے پر سواریوں کی تعداد معمول سے تقریباً دگنی تھی، اور گھوڑا اب محنت کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے سواریوں سے لدے پھندے تانگے کو آگے کھینچ رہا تھا۔ کوچوان گھوڑے کی ہمت کی داد دینے کے بجائے اس کی ننگی پیٹھ پر پے در پے چابک برسا رہا تھا۔ ہر چابک پڑنے سے پہلے گھوڑی کی پتلی سی پیٹھ ڈر سے 1 انچ نیچے دب جاتی تھی، اور چوٹ سہ کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ جاتی تھی۔ پتہ نہیں سڑک میں تھوڑی سی اونچائی آئی یا پچھلی سواریوں کا بوجھ زیادہ ہو گیا کہ گھوڑا کوچوان کی مرضی کے مطابق آگے نہ بڑھ سکا۔ کوچوان نے سزا کے طور پر اس پر پہلے چابک برسانا شروع کیے، اور پھر تانگے کی سیٹوں کے نیچے سے ایک ڈنڈا نکال کر اسے پیٹنے لگا۔
گھوڑا وہیں سواریاں اٹھائے ڈنڈے سہتا رہا اور کوچوان اس کی پیٹھ کو تختہ مشق بناتا رہا، حتیٰ کہ گھوڑا گر کر بے ہوش ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دم توڑ گیا۔ مرے ہوئے گھوڑے والے تانگے سے سواریاں بادل ناخواستہ اتر آئیں۔ فطرت نے یہ منظر بھی اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا۔ فطرت اس بات کا فیصلہ نہ کر سکا کہ فرنیچر ڈھونے والا مزدور زیادہ قابل رحم تھا یا تانگے میں جتا ہوا گھوڑا، شاید دونوں کا مقدر ایک ہی تھا۔ اگلے روز فطرت سب سے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ گیا، جہاں حسب معمول خاصی گہما گہمی تھی۔ لڑکیاں اپنے رنگا رنگ سویٹروں اور لہراتے دوپٹوں میں بہار دے رہی تھیں۔ اکثر لڑکے کوٹ پتلون پہنے آ جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں اور لڑکے جانے پہچانے تھے، شاید وہ فیل ہونے کی وجہ سے ابھی تک ڈپارٹمنٹ میں تھے، لیکن زیادہ تر چہرے نئے تھے۔ ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے کچھ اس قسم کے جملے فطرت کے کان میں پڑے: یہ ہے فطرت، جس نے پچھلے سال یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، ابھی ابھی امریکہ سے واپس آیا ہے، شکاگو انسٹیٹیوٹ آف آرٹ سے پڑھ کر۔ یار بڑا لکی ہے، ادھر ایم اے کیا، ادھر امریکہ کا ٹرپ مل گیا، اب جو چاہے کرے، مزے ہی مزے ہیں۔ سنا ہے پینٹر بھی بہت کلاس کا ہے اور اسپورٹ بھی ہے، پروفیسر سعید کی۔ یہ جملے سنتے سنتے وہ پروفیسر سعید کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ حسب معمول بڑے اتفاق سے ملے، بغل گیر ہوئے، پیٹھ پر 2 مرتبہ تھپکی دی اور کہا: بیٹھو، کیا حال ہے، کب آئے، امریکہ کا ٹرپ کیسا رہا؟ پروفیسر سعید نے سارے سوال اکٹھے ہی کر ڈالے۔ فطرت نے ان کی سرپرستی اور امداد کا شکریہ ادا کیا، امریکہ کا حال بتایا، یورپ کے تجربات بیان کیے اور اپنی امریکی ٹائی کو سہلاتے ہوئے اگلے سوال کی توقع میں خاموش ہو گیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ میں پینٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں بہت سے موضوع اکٹھے ہو گئے ہیں، کچھ نئے، کچھ پرانے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے زمانہ طالب علمی میں بھی تمہارے ذہن میں بڑے انقلابی موضوع آتے تھے اور ہم تمہیں منع کرتے تھے کہ پہلے امتحان پاس کر لو، پھر مرضی کے کینوس پینٹ کرنا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، روزی کس طرح کماؤ گے؟ میری پہلی پسند تو یونیورسٹی کی جاب ہی ہے، کچھ چانس ہے، وہ تو میں مسز شیخ سے بات کر کے ہی بتا سکتا ہوں۔ البتہ اس لحاظ سے تم خوش قسمت ہو کہ تم امریکہ سے واپس آئے اور ڈین صاحب 6 مہینے کے لیے یوگو سلاویا جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 6 مہینے کی چھٹی لے کر وہ یورپ پھرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح 1 سال کے لیے ایک عارضی آسامی نکلتی ہے۔ میں مسز شیخ سے بات کروں گا، اللہ کرے اس نے تمہارے متعلق رائے بدل لی ہو۔ جی امید تو ہے، میں نے ان کا پرانا تاثر ختم کرنے کی کوشش تو کی تھی۔ وہ کیسے؟ میں نے انہیں 2-3 خط لکھے تھے اور ایک خط ڈاکٹر برڈ سے لکھوایا تھا، جو محترمہ کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ پھر تو تم نے نوکری کے لیے خود ہی زمین ہموار کر لی۔ میری تو اب ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں؟ سر، آپ کی سفارش کے بغیر کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں بات کروں گا، 2-3 دن کے بعد مجھ سے مل لینا۔ بہتر ہوگا کہ گھر پر آ جاؤ، وہاں ذرا کھل کر بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فطرت پروفیسر سعید کے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ اس کی مڈ بھیڑ مس نزہت سے ہو گئی۔ وہ چھوٹتے ہی بولی: ہیلو فطرت،
ویلکم بیک۔ امریکہ کیا گئے؟ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہو؟ کیوں نہیں مس نزہت، آپ کو نہیں پہچانوں گا تو کس کو پہچانوں گا؟ میں نے ڈپارٹمنٹ میں آتے ہی سب سے پہلے مسز شیخ اور آپ کے بارے میں ہی پوچھا تھا اور آپ کے کمرے میں جھانکا بھی تھا۔ مسز شیخ ابھی آئی نہیں تھی اور آپ کلاس میں چلی گئی تھی۔ آئیے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، میرا اگلا پیریڈ خالی ہے۔ مسز نزہت نے دعوت دی۔ فطرت کی معلومات کے مطابق پہلا موقع تھا کہ نزہت نے کسی طالب علم کو اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دی ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نزہت نے گاؤن اتارا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے پیلے رنگ پر پیلے رنگ کا سویٹر خوب جچ رہا تھا۔ اس نے گلے میں بھی لاکٹ پہن رکھا تھا، سردیوں کی وجہ سے کپڑوں میں چھپ گیا تھا، البتہ لاکٹ کی سنہری زنجیر گردن کے دونوں جانب صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تو کیسے وقت گزارا امریکہ میں؟ مس نزہت نے فطرت کو خیال کی دنیا سے نکال کر واپس ڈپارٹمنٹ میں پہنچا دیا۔ اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، جی بہت اچھا۔ کیا دیکھا وہاں؟ بہت کچھ دیکھا مس نزہت، آرٹسٹوں کے بنائے ہوئے شاہکار بھی اور قدرت کے شاہکار بھی۔ قدرت کے شاہکار؟ ہاں، نیاگرا فال کو ہی لے لیجئے۔ آبشاریں تو میں نے اور بھی دیکھی ہیں، لیکن جب آبشاریں مل کر گاتی ہیں تو ان کی بہار ہی اور ہوتی ہے۔ نزہت نے جذباتی موضوع کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، اور کیا دیکھا؟ مس نزہت نے جس طرح نیاگرا فال والی بات کو نظر انداز کیا، فطرت کے جذبات پر اوس پڑ گئی۔ اس نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا، واپسی پر ہفتہ 10 دن یورپ میں گزارے اور وطن لوٹ آیا۔ اچھا، خدا حافظ، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ تھینک یو۔ تھینک یو کا صاف مطلب تھا کہ اب آپ تشریف لے جائیے۔ چنانچہ فطرت رسمی علیک سلیک کے بعد اس کے کمرے سے نکل آیا۔ آتے ہوئے اس نے مسز شیخ کا پتہ کیا، لیکن چپراسی نے بتایا کہ وہ کسی کام سے محکمہ تعلیم میں گئی ہوئی ہیں۔ فطرت نے خیال کیا یقیناً سال با سال ملازمت کی توسیع کا چکر ہوگا۔ چلو اب میں نے سرخا ہونے کا الزام دھو ڈالا، امریکہ ہو آیا ہوں، اب تو کام بن جائے گا۔ وہ چند روز بعد مقررہ وقت پر پروفیسر سعید کے گھر چلا گیا۔ ملازم نے حسب معمول اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پروفیسر صاحب کو اطلاع دی۔ وہ ڈریسنگ روم گاؤن کی ڈوری کمر کے گرد کستے ہوئے تشریف لائے۔ فطرت پہلے کی طرح احتراماً کھڑا ہو گیا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد اصل موضوع پر گفتگو شروع ہو گئی۔ فطرت نے پوچھا، سر مسز شیخ سے بات ہوئی؟ ہاں، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ پھر؟ سر، فطرت نے اشتیاق بھرے انداز میں ملاقات کا نتیجہ فوراً جاننا چاہا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا قسمت